اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 219 آیت نمبر 219۔ یسألونک، یسألون سال سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے سوال کرنا، ناکا آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے عن الخمری شراب کے بارے میں۔ خمر جو ہے ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو، اس میں اس لفظ کا شمار ہوتا ہے۔ یہ بہت وسیع معنی ہے۔ والمیسری اور جوئے کے بارے میں۔ قل آپ فرما دیجئے فیہما ان دونوں میں اثم کبیر بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع اور فائدہ بھی ہے، منافع بھی ہے، للناسی لوگوں کے لیے، اسمہما اور ان دونوں کا گناہ اکبر بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے فائدے سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ينفقون کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ آپ فرما دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، یا تفصیل سے بیان کرتا ہے، کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم الآیات تمہارے لیے آیات، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو۔ پہلی آیت اللہ پاک نے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ جو سلیم و طبع فطرتیں ہوتی ہیں نا، یعنی کہ جو تسلیم کرنے والی، رضا والی اور نفیس فطرتیں ہوتی ہیں، وہ اس طرح کی چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ ابھی یہ اسلامی شریعت میں حرام نہیں تھی شراب اور جوا، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شراب کے متعلق حکم دیجیے، کیونکہ یہ عقل زائل کرنے والی، مال کا ضیاع ہے، عقل کا ضیاع ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی۔ جب یہ پہلی آیت نازل ہوئی نا کہ شراب اور جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے، آپ حضور سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا ان میں فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، لیکن جو نقصان ہے وہ فائدے سے بڑا ہے اور گناہ بھی ہے۔ تو پہلی ہی اس حکم پر کچھ لوگوں نے جیسے جلیل القدر صحابہ نے شراب پینا چھوڑ دی، کیونکہ ابھی اس میں صراحتاً منع نہیں کیا گیا کہ آپ چھوڑ دیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو کہ اشرم بشرہ میں سے ہیں، 10 صحابہ اکرام جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری عطا فرمائی تھی، انہوں نے ایک بار مہمان آئے ان کے پاس تو انہیں شراب پیش کی۔ اب جب شراب پی لی تو ان کا نشہ ہو گیا اور مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، تو انہی شراب پیے ہوئے میں سے ایک شخص نے اٹھ کے تلاوت شروع کی قرآن پاک کی، یعنی کہ امام بن گئے اور سورہ کافرون پڑھی۔ اب کافرون میں جہاں جہاں لا اعبدو آتا ہے وہاں پہ انہوں نے اعبدو پڑھ لیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ لا اعبدو سے اعبدو جو ہو گیا، بالکل شرک ہو گیا کہ میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم پوجا کرتے ہو، اور اس کا مطلب ہو گیا میں عبادت کرتا ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ بات ہی ڈیفرنٹ ہو گئی۔ اس وقت اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو۔ اب یہاں سے آرڈر یعنی کہ حرمت کا آغاز شروع ہو کہ نماز کے قریب نہیں جانا جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ پھر ایک بار ایسا ہوا، ایک محفل میں عتبان بن مالک نے محفل سجائی، یعنی کہ سب کو بلایا اور شراب پیش کی۔ جب سب کو خمار چڑھ گیا نا تو لوگ اپنے اپنے قبیلوں کی تعریفیں کرنے لگے، اتنی تعریفیں کہ زمین و آسمان ایک۔ کسی نے انصار کے لیے شعر کیا، ایک انصاری نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی ان کے سر پہ دے ماری اور سر پھاڑ دیا۔ اب جب بات یہاں تک پہنچی کہ سر پھٹ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت چلی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے التجا کی، اے اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم نازل فرما۔ تو یہ آیت نازل ہو گئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ بس یہ آیت حتمی حکم تھی، اس کے بعد کوئی آیت شراب کی حرمت میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ بین ہو گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شراب حرام ہو گئی۔ یہ سب سے پہلی آیت ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے ہمیں بتا دیا کہ شراب اور جوا کیا ہے۔ جوا کیا ہوتا ہے؟ جوا یہ ہوتا ہے
کہ ایک شخص اپنا پیسہ لگاتا ہے، دوسرا بھی لگاتا ہے، تیسرا بھی لگاتا ہے، اب ایک ایک بندہ پیسہ لگائے جا رہا ہے اور وہ جیت رہا ہے۔ اب جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کا پیسہ ایک شخص کے ہاتھ میں چلا گیا، وہ راتوں رات دولت مند ہو گیا، اور وہ جو باقی سارے ہیں وہ کنگال ہو گئے۔ اب پھر اگلے دن اس کو مزہ آیا، اس نے پھر کھیلا، لوگوں نے پھر پیسے لگائے، اب پھر کوئی اور مالا مال ہو گیا، وہ کنگال ہو گیا۔ یعنی کہ نہ اس میں محنت ہے، نہ اس میں پسینہ بہنا ہے، منافع بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ اور خمر میں کیا ہے، عقل جاتی رہتی ہے، مال جاتا رہتا ہے، دونوں کا ہی نقصان ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں عرب میں بڑی رواج تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں کا گناہ بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ یعنی کہ فائدہ چند لمحوں کا ہے۔ شراب میں فائدہ کیا ہے کہ انسان اپنے دکھ بھول جاتا ہے، لیکن یہ گھڑیوں کی بات ہوتی ہے، جہاں نشہ اترا وہیں پہ دکھ سٹارٹ ہو گئے۔ اور جوئے میں کیا ہے، ایک رات امیر ہوئے، اگلی رات پھر وہ فقیر ہی ہو گئے۔ تو بات کیا ہوئی، منافع بڑا ہوا کہ گناہ بڑا ہوا، نقصان بڑا ہوا، منافع سے بڑا نقصان ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا خرچ کریں، حضور نے فرمایا جو ضرورت سے زائد ہو۔ اب جو ضرورت سے زائد ہو، یہ کتنا پیارا مفہوم ہے نا ہمارے لیے، کہ ہمارے اوپر کوئی سختی نہیں ہے کہ ہم نے اتنا ہی خرچ کرنا ہے، یعنی کہ اتنے ہزار ہی خرچ کرنے ہیں۔ جتنا ہے اتنے میں سے جتنا آسانی سے کر سکتے ہو کرو، لیکن کرو ضرور، دینے والوں میں ہو جاؤ، بانٹنے والوں میں ہو جاؤ۔ خرچ کرنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، ہم نے پہلے ہی آیات میں پڑھا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایک شخص سونے کا انڈا لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا حضور میری طرف سے صدقہ قبول فرمائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ وہ بار بار اصرار کرتا رہا، حضور بار بار اپنا چہرہ انور پھیرتے رہے۔ جب وہ باز نہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انڈا لے کے غصے سے دور پھینک دیا، اور اگر وہ اسے لگ جاتا تو اس کا سر پھوڑ دیتا۔ پھر حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی آتا ہے اور اپنا سارا مال خیرات کر دیتا ہے، پھر لوگوں سے بھیک مانگنے لگتا ہے۔ صدقہ تو تب ہے جب ضرورت نہ ہو، لہٰذا اس میں درس عبرت ہے کہ لوگ دوسروں کو دینے چلے جاتے ہیں اور پڑوس میں جو غریب اور مسکین ہوتا ہے وہ ترستا رہ جاتا ہے، اور وہ زکوٰۃ ادا کر کے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو اپنا حق ادا کر دیا، اب ہم مستثنیٰ ہیں ہر حکم سے، حالانکہ زکوٰۃ تو سال میں ایک بار ہے اور صدقات کتنی بار ہے۔ ایسے ہی فطرانہ ہے، ایسے ہی حج پہ خرچ کرنا ہے، عمرے میں خرچ کرنا ہے، یہ سب کچھ صدقہ ہے۔ اولین صدقہ تو اپنے گھر میں خرچ کرنا ہے، گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے اولاد کی، بیوی بچوں کی، والدین کی ضروریات کو پورا کرنا سب سے افضل صدقہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے جو قریب ترین محروم ہیں ان کے لیے ہے، لیکن پھر بھی العفو کا جو حکم ہے وہ ہمارے لیے بڑی سہولت ہے۔ جو بھی ضرورت سے زائد ہو، ہمارے پاس ضرورت سے زائد لباس ہے، ہمارے پاس ضرورت سے زائد جوتے ہیں، ہمارے پاس ضرورت سے زائد کھانا ہے، ہمارے پاس ضرورت سے زائد کچھ بھی ہے، گرم چادریں ہیں، بستر ہیں، ضرورت سے زائد کمبل ہیں، جو بھی چیز ہمارے پاس ضرورت سے زائد ہے ہم استعمال نہیں کر رہے، ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، اس کو حقدار تک پہنچا دیا جائے۔ اسی طرح اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں، اپنی آیات، تاکہ غور و فکر کرو، اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے، اب قرآن کھلا ہے، آپ جاننے لگے ہو، تو اس کو سمجھو، اس میں غور کرو کہ اللہ پاک نے کیا ہیرے موتی اتارے ہیں۔ پھر دنیا میں والآخراتی، اور آخرت میں، ویسألونک، اور آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الیتامیٰ، یتیموں کے بارے میں، قل آپ فرما دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح کرنا، ان کی بھلائی کرنا بہتر ہے۔ وَإِنْ، اور اگر، تخالطہم، خلط ملط کرنا، ملا لینا، اگر تم انہیں ملا لو اپنے کاروبار میں، فإخوانکم، پس وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، المفسد، فساد کرنے والوں کو، من المصلح، سنوارنے والے سے، اصلاح کرنے والے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لَأَعْنَتَكُمْ، تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم، غالب اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ پاک ہمیں اگلا حکم دے رہا ہے یتیموں کے بارے میں، کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یتیموں کا کیا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی اصلاح کرو۔ اصلاح مینز ان کی تربیت کرو، ان کو کاروبار کرنا سکھاؤ، ان کو شکار کرنا سکھاؤ، ان کو، یعنی کہ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ کسی کو
شکار پکڑ کے نہ دو، یعنی کہ مچھلی پکڑ کے نہ دو بلکہ اسے شکار کرنا سکھاؤ، ایسے تو وہ ساری زندگی تمہارا محتاج رہ جائے گا، اسے طریقہ سمجھا دو، وہ خود ہی سیکھے گا اور پھر وہ آگے سے آگے جائے گا۔ تو یتیموں کے بارے میں بھی ہمیں یہی حکم ہے کہ ان کو سکھایا جائے زندگی کیسے گزارنی ہے، اگر سر پہ باپ نہ ہو تو کیسے اپنا باپ خود بننا ہے، کیسے اپنی حفاظت خود کرنی ہے، کیسے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے، معاشرے کا کارآمد فرد بنانا ہے، اور ان کی اصلاح کرنا، ان کو سمجھانا، ان کے لیے بھلائی کرنا بہتر ہے۔ اور اگر تم انہیں اپنے کاروبار میں ملا کے دکھاؤ نا، اس طرح کاروبار کرتے ہیں، آپ دور سے سمجھاتے رہو یہ ٹیکنیک ہے یہ ٹیکنیک ہے، جب تک وہ پریکٹیکل نہیں کرے گا اسے سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تو خالطہم، اسے ملا لو اپنے کاروبار میں، تمہارے بھائی ہیں، کچھ نہیں کہیں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے فسادی کون ہے، اور یہ بھی جانتا ہے اصلاح کرنے والا کون ہے۔ جو اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں، جو سنوارنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنا آپ سنوار لیتے ہیں، اور جو فسادی ہوتے ہیں وہ بے شک اکیلے ہوں، بے شک سب کے ساتھ ہوں، فسادی ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا کہ اس یتیم کو ساری زندگی پالو، لیکن اللہ نے فرمایا اس کی ہیلپ کر دو کہ وہ یتیمی کا جو اس کے اوپر تہمت ہے وہ ختم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 18 سال تک کی عمر ہے یتیم کے لیے، 18 سال سے جو بڑا شخص ہے اس پر یتیم کی تہمت نہیں آتی، وہ یتیم نہیں ہے، وہ ایک کارکن ہے معاشرے کا، وہ ایک کارآمد فرد ہے، لہٰذا اسے یتیم نہ بولو۔ آیت نمبر 221، وَلَا تَنْکِحُوا، اور نہ نکاح کرو، یہ قریب ترین لفظ ہے، تنکحوا، تم نکاح نہ کرو، المشرکاتی، مشرک عورتوں سے۔ اگر یہ مشرکون ہوتا تو مرد ہوتا، مشرکات ہی ہے تو یہ عورتوں کا نام ہے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ، یہاں حتیٰ کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے، یہاں تک کہ یؤمننا، وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ولا امتن، اور امت کا مطلب ہوتا ہے لونڈی یا غلام، عورت کے لیے لفظ ہے لونڈی۔ مؤمنتن، مومن لونڈی، خیر، بہتر ہے، من مشرکات، مشرک عورت سے، ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ تمہیں پسند آ جائے۔ ولا تنکحوا، اور نہ نکاح کیا کرو، المشرکین، مشرک مردوں سے، حتیٰ، یہاں تک کہ یؤمنوا، وہ ایمان لے آئیں۔ ولا عبد مؤمن، اور مومن مسلمان غلام، خیر، بہتر ہے، من مشرکن، آزاد مشرک سے، ولو اعجبکم، اگرچہ وہ تمہیں پسند آ جائیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یدعون، جو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، الی النار، آگ کی طرف، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یدعو، بلاتا ہے، الی الجنت، جنت کی طرف، والمغفرۃ، اور بخشش کی طرف، باذنہ، اپنے حکم سے، اپنی توفیق سے، ویبین اللہ، اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، ویبین، اور بیان فرماتا ہے، آیاتہ، ہی اپنی نشانیاں، اپنی آیات، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ یتذکرون، نصیحت قبول کریں۔ اب ایک اور حکم اس آیت میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ احکامات سے بھری ہوئی ہے، اس میں ہر آیت دوسری آیت سے مختلف ہے اور مختلف احکامات لیے ہوئے اتری ہے، اور بہت ساری پریشانیوں کے حل ہیں، بہت ساری مصیبتوں کے حل ہیں، اور اللہ پاک نے ہمارے لیے بڑی سہولتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر یہ سوال جواب نہیں ہوتے تو ہم بڑی مشقت میں پڑ جاتے۔ صحابہ کا شکریہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب کیے، اور ہمارے لیے بھی فائدہ ہو گیا۔ یہاں پہ ایک اللہ پاک نے حکم نازل فرمایا ہے کہ مشرک عورتیں کبھی مشرک مردوں کے ساتھ، مومن مرد مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کریں، بلکہ وہ بہتر ہے کہ مسلمان لونڈیوں کے ساتھ کر لیں، اور مومن عورتیں مشرک مردوں سے نکاح نہ کریں، بہتر یہ ہے کہ مسلمان غلاموں کے ساتھ کر لیں، کیونکہ اسلام جو ہے وہ بہت بڑی طاقت ہے۔ اب یہاں پہ ایک حکم ہمیں نظر آتا ہے، اگر ایک شخص بہت محفلیں کرتا ہے، بڑی وہ خوش مزاج ہے، وہ لوگوں سے سوشل ہے، ملتا جلتا ہے، گھر سجاتا ہے، وہ ربیع الاول پہ نعتیں پڑھتا ہے، شب برات مناتا ہے، شب معراج مناتا ہے، اس کا رمضان روشن ہے، اس کی شادی ایک ایسی عورت کے ساتھ ہو جائے جو اس سب چیزوں کو پسند نہیں کرتی، تو گھر کا ماحول بدل گیا نا۔ تو اسی لیے اپنے جیسے ماحول کو قائم رکھنے کے لیے اپنے جیسوں میں شادیاں کرنی چاہیے، اگرچہ وہ ہمیں پسند آ جائیں۔ اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے نا، اب تو یہ وقت نہیں ہے کہ یہاں پہ مشرک اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، یہاں پہ دوسرے فرقے کے لوگ ہیں۔ اس آیت سے مجھے تو یہی درس ملتا ہے، آپ کا اپنا سینیریو ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن مجھے تو آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق اس آیت کا یہی مطلب نکلتا ہے
کہ اپنے جیسوں میں شادی کی جائے، نہ تو بہت اونچے خاندان میں کی جائے اور نہ بہت غریب خاندان میں کی جائے، اپنے جیسوں میں شادی کی جائے اور اپنے فرقے میں شادی کی جائے، پھر شادی کامیاب رہتی ہے۔ اگرچہ وہ ہمیں پسند ہو، لیکن ہو سکتا ہے ہم نے پیچھے پڑا ہے نا، ہو سکتا ہے جو چیز ہمیں پسند ہو وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو۔ تو بس اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں حالات اور واقعات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے سوچنا چاہیے۔ اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں غلام اور لونڈی جو مسلمان ہوں وہ بہتر ہیں، اگرچہ وہ ہمیں پسند آ جائیں۔ پھر بھی وہ لوگ ہمیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ دیکھے کتنا پیارا ہے، اپنے بندوں کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ دوزخ میں جائے، شیطان کامیاب نہ ہو، وہ بس یہ چاہتا ہے۔ اور شیطان کیا کرے گا آپ کو پتہ ہے، وہ دوزخ کے گھڑے کے کنارے لا کے پیچھے سے دھکا دے کے ہاتھ چھاڑے گا اور کہے گا بس میرا کام یہی تک تھا، میں کامیاب ہو گیا۔ ہم نے اسے کامیاب نہیں ہونے دینا، ہم نے اسے ناکام کرنا ہے، تبھی تو اللہ کی آیات کھول کے بیٹھے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کے لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ ہم بھی لوگ ہی تو ہیں، وہ الگ بات ہے کہ ہم نصیحت قبول نہیں کرتے، ہمیں نصیحت کو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔